السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج تو ہمارا موضوع بڑا عوامی موضوع ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہی لوگوں نے اس کو سجیسٹ کیا تھا۔ آج کا موضوع ہے خوش کیسے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑا اچھا موضوع ہے جناب۔ اصل میں خوشی ہے کیا؟ خوشی بنیادی طور پہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مراد یا فیسلٹیز کے میں ملے گی، کچھ سمجھتے ہیں یہ سکون کا نام ہے، صحیح ہے نا؟ کچھ سمجھتے ہیں یہ لاجیکل چیزوں سے جو نا نکلتا ہے، کچھ سمجھتے ہیں ایموشنل ہے، لیکن اصل میں یہ ہے دل کی ایک کیفیت، اور یہ ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اصل میں ہم سب چاہتے ہیں خوش ہوں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی خوشیاں ملیں اور ہم خوشیوں کو بانٹیں بھی، مگر خوشی ہے کیا، ملتی کیسی ہے، بانٹی کیسے جاتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیات ہیں کیا۔ خصوصیات تو اس کی ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، 5 بڑے خصوصیات لیتے ہیں کہ خوشی کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو خوشی صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں، خوشی اور غیر خوشی دونوں اس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ خوشی دائمی کسی کی بھی نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مذہب پسند ہو، چاہے غیر مذہب پسند ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، ہر ایک کے پاس خوشی آتی اور جاتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خوشی بھی آتی ہے، نئی بھی ہوتی ہے، اور غم بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے کوئی محروم نہیں ہے۔ کوئی آدمی مکالموں میں، فلموں میں تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی خوشی نہیں ملی ہے کسی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لیکن خوشیاں اس کو ملتی ہیں، ہر انسان کو ملتی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک خوشیاں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، مگر دن اور رات کی طرح کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں۔ چوتھی جو اس کی خصوصیات ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ خوشی کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی بجلی نہیں ہے جس کو آپ چارج کر کے بیٹری کی شکل میں دے دیں، یا آپ یہ پیٹرول نہیں ہے جس کو آپ ٹینک میں بھر لیں اور آپ ایک ہفتے تک چلاتے رہیں اس سے۔ تو خوشی جو ہے اس کا کوئی اسٹوریج نہیں ہو سکتی، ورنہ سارے لوگ خوشیوں کو اسٹور کر لیتے اور سارے زندگی اس میں سے نکال کے خوش ہوتے رہتے۔ اور آخری یہ ہے کہ خوشی صرف ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے چاہنے کے علاوہ اس کے اسٹیک ہولڈرز اور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 تو اس کی خصوصیات ہیں، لیکن 5 خصوصیات دیکھیں، اس کے اندر ہمارا جو ہے اسٹیک یعنی ہمارا جو حصہ ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے۔ وہ حصہ کیا ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا حصہ ہے نا، یعنی جو ہمیں کام کرنا چاہیے خوش ہونے کے لیے، پہلا حصہ ہے کہ ہمیشہ پر امید رہیں، ہمیشہ ہم پر امید رہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی گاؤں دیہات میں رہنے والے، چاہے غربت ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے سخت گرمی پڑ رہی ہو، چاہے وہاں برف باری ہو رہی ہو، وہ ہمیشہ اچھی امیدوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے علاقے دیکھے جہاں 4 سال تک برف جو ہے نا بارش نہیں ہوئی، مگر پھر بھی وہ پر امید رہے، ہمیشہ اچھی کی امید رکھتے ہیں۔ امید جو ہے نا ہمارے لیے توانائی لے کے آتی ہے اور سکون لے کے آتی ہے، اور ہمیں جو ہے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو خوشیاں جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو ہمارے خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم کیا کریں کہ ہمیشہ ہم پر امید رہیں، تو پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ اپنے اندر اور اپنے قریب خوشی تلاش کریں۔ خوشی دیکھیں بازار میں نہیں ملتی ہے کہ آپ گئے کسی مال سے اور آپ نے وہاں جا کے کہا کہ 10 کلو مجھے خوشی دے دیجئے۔ خوشی ملتی ہے ان چیزوں سے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، خوشی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ آسان ترین ہے یہ، جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ پھر بات کر رہا ہوں کہ نہ یہ مراد کے اندر ہے کہ آپ بڑی گاڑی میں بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں ابھی ایک بڑے ملک کے شہزادے اور ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے شہزادے ہونے کے باوجود اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک کے اندر جو ہے نا سکون اختیار کر لی ہے، اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ تو آپ کیا کریں، دوسرا اپنے اندر تلاش کریں۔ پہلے تو آپ دیکھیں اپنے اندر کوئی موقع دیکھیں جس سے آپ خوش ہوں، پھر اپنے اطراف میں، آپ کے اطراف میں آپ کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ مل کے خوش ہوں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنے والے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو ان سے مل کے خوشیاں تلاش کریں، کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بازاروں میں نہیں ملتی ہے بلکہ یہ دل میں جنم لیتی ہے اور یہیں سے جو ہے پھلتی پھولتی ہے، صحیح ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی غربت والے علاقے کے اندر بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پلاسٹک کی تھیلی ہے نا اس کے اندر دھاگا باندھ کے وہ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے پلاسٹک کی تھیلی والی پتنگ جو ہے وہ خوشی کا نہ صرف باعث بن رہی ہے بلکہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چھین بھی رہے ہیں اور اس لڑائی میں بھی وہ خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، صحیح ہے؟ تو یہ خوشی دیکھیں کہ وہ غربت والے گھر میں چپل پہنی بیچاروں کے پاس نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، لیکن اس تھیلی کے ساتھ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تیسرا ہے اس کے اندر کہ ہم کہتے ہیں قناعت۔ آپ نے کبھی مذہب پسند لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی قناعت کی جو ماشاءاللہ صلاحیت ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے۔ جو آپ کو ملا ہے اس کے اوپر آپ راضی ہو جائیں،
صحیح ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پیدا کریں. اب دیکھیں نا, ہم بجائے بڑے وعدے کرنے کے, بڑی باتیں کرنے کے, اچھا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا چھوٹے کام کریں جو اچیویبل ہوں. صحیح ہے, آج ہم بجائے اوپر والوں کو دیکھنے کے ہم نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں خوشی رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے مکان میں یا کوئی چھوٹے سے علاقے میں رہ رہا ہے یا چھوٹے سے اسکول میں پڑھ رہا ہے یا وہ جو ہے نا ٹوٹی پھوٹی بس میں سفر کر رہا ہے, اس کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے, تو وہ خود بخود شکر گزار بھی ہوگا. جب شکر گزار ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ کیا کرے گا, اس کے اندر خود بخود خود ایک خوشی محسوس ہوگی. اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آج کے لیے جئیں. کس کے لیے جئیں؟ یعنی حال میں رہتے ہوئے جئیں. دیکھیں, ماضی سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی کوئی بری چیز ہے. ماضی بڑی اچھی چیز ہے. ماضی ہمیں توانائی دیتا ہے. ماضی میں ضرور رہیں آپ 10%, ماضی ہمیں توانائی دیتا ہے. مستقبل بہت اچھی چیز ہے. مستقبل سے ہمیں امیدیں ملتی ہیں, ہوپس ملتی ہیں. جو میں نے کہا امیدیں آپ کی کیا کرتی ہیں, ہارمونس کو بڑھاتی ہیں. لیکن آپ نے اصل کہاں رہنا 80%, وہ رہنا حال میں. اس وقت آپ کیسے ہیں, آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ کا جو حال ہے وہ کیسا ہے, اور اس سے اب آپ توانائی کہہ رہے ہیں. آج ہے تو مستقبل ہوگا. آج اچھے رہیں گے, اسی میں جئیں گے تو آپ خوش رہیں گے. اس کا جو پانچواں حصہ ہے یعنی خوشی کا, جو آپ کا کردار ہے, جو میرا کردار ہے, مجھے خوش رہنا ہے تو مجھے ان 5 چیزوں پہ اصل کرنا پڑے گا. وہ ہے کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. اب تو ہم سب کی سمجھ میں آ چکا ہے, سوشل میڈیا نے بہت زندگی آسان کر دی ہے جہاں مشکل کی ہے, کہ طے ہو چکا ہے کہ چیزیں تقسیم ہونے سے تقسیم نہیں ہوتی ہیں بلکہ جمع ہوتی ہیں. چیزیں تقسیم ہونے سے تقسیم نہیں ہوتی ہیں بلکہ جمع ہوتی ہیں. آپ لوگوں میں خوشیاں بھی تقسیم کریں. آپ دیکھیں کہ کس کی ضرورت کیا ہے, جو چیز آپ کے پاس ہو دیکھیں. کسی کو حدیث کا مفہوم ہے اپنے بھائی کے لیے دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. آپ لوگوں کو کسی کو مسکراہٹ دیں, کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسے دیں, کسی کو کوئی علم دینا ہے, کسی کو رزق دینا ہے, اور بہت سارے کام ہیں. تو آپ یہ سارے کے سارے چیزیں کریں. بڑا اچھا ایک شعر کا جو ہے وہ مصرع ہے, کسی درد مند کے کام آ, کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. صحیح ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج سے کوئی 4 سال پہلے جو ہے سعودی عرب کے اندر جو ہے کسی سیلابی ریلے کے اندر ایک پاکستانی نے کئی عرب فیملیز والے ممبرس کو بٹھایا, کتنے انعامات ملے. اب یہاں بلوچستان کی خبریں آ رہی ہیں, KPK کی, سندھ کی خبریں جو ہے پنجاب کی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ ڈوبتوں کو بچا رہے ہیں, لوگ بے گھروں کو گھر دے رہے ہیں, لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں. ان کو خود بخود خوشیاں ملیں گی, کیونکہ کیا ہوگا, ان کی اپنے حصے کی خوشیاں ہوں گی. جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے, تو لوگوں کی جان بچانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے, جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا. اور دوسرا کیا ہو رہا ہے, جس کو خوشی مل رہی ہے وہ ساری زندگی ان کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ان کو دعائیں دے رہا ہے. تو ہمارا آج کا حاصل کلام کنکلوژن یہ ہے کہ خوشی کیا ہے, خوشی باہر سے نہیں ملتی ہے, خوشی اندر جنم لیتی ہے. خوشی کو اپنے اندر تلاش کریں, اپنے قریب کے لوگوں میں تلاش کریں. یہ بازاروں میں نہیں ملے گی اور یہ مراد میں نہیں ملے گی. صحیح ہے نا. اور جو ہے نا اس کو جو ہے اس سے لطف اندوز ہو جائے, اور اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا. یہ آپ ویڈیو جو ہے ان تمام اپنے دوستوں کو, واقف کاروں کو ضرور فارورڈ کریں جو بیچارے خوشیوں کی تلاش میں ہیں لیکن وہ ان 5 چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے, اور ان کو بھی فارورڈ کریں جن کو خوشیاں مل چکی ہیں کہ انہوں نے ان 5 چیزوں پہ ضرور عمل کیا ہوگا. اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں, موسم سے لطف اندوز ہوں. السلام علیکم.